علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یعنی AMU ملک و دنیا میں یقیناً مسلمانوں کے لیے فخر کی علامت ہے۔ AMU سے تعلیمی وابستگی یعنی ایجوکیشنل ریلیشن کو بھی ایک اعزاز یا آنر مانا جاتا ہے۔ اسی لیے علی گیرینس یا علی کہلانا بھی خوشی کا احساس دلاتا ہے، جبکہ سر سید کے خوابوں کی تعبیر کے خدمت گزاروں کو تعلیمی چمن کے باغبان کا درجہ بھی فخر کا احساس دلاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس ادارے کو ملک کی تاریخ میں مذہب اور برادری سے اوپر اٹھ کر مدد کرنے والوں کی بھی ایک کہانی ہے۔ آج AMU کے ایک ایسے ہی پہلو سے آپ کو روبرو کرائیں گے۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس کی خاص پیشکش۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور داؤدی بوہرا کا کیا ہے رشتہ؟ سوال آپ کو ضرور چونکا دے گا، کیونکہ ملک کی سب سے بڑی اقلیت یا مائنورٹی یعنی مسلمان، اور اس مائنورٹی میں ایک سب سے چھوٹی مائنورٹی ہیں داؤدی بوہرا، لیکن ایک منظم یا آرگنائزڈ اور خوشحال برادری، جس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ سوشل ورک، ڈیولپمنٹ اور تعلیم یعنی ایجوکیشن میں داؤدی بوہرا نے اپنا دائرہ محدود نہیں رکھا ہے، یعنی اپنی خوشحالی کو برادری کے باہر بھی ویلفیئر اور ڈیولپمنٹ کے لیے دل کھول کر استعمال کیا ہے۔ اس کی ایک مثال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ داؤدی بوہرا برادری AMU کے ڈیولپمنٹ اور ایکسپینشن کی کاموں میں تقریباً 1 صدی سے زیادہ عرصے سے عملی طور پر شامل ہے۔ اس انسٹیٹیوشن کے لیے داؤدی بوہرا برادری نے ہر ممکن مدد اور تعاون کیا ہے، جس کی ایک تاریخ ہے۔ اس برادری نے نہ صرف AMU کو 3 نسلوں میں 3 چانسلر دیے ہیں، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ داؤدی بوہرا برادری کی روحانی قیادت کا یہ ہاتھ کبھی کسی کو نظر نہیں آیا۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر راحت ابرار صاحب ہیں، جنہوں نے AMU میں تعلیم سے ملازمت تک کا سفر طے کیا ہے، ایک طویل مدت تک تقریباً 30 سال تک AMU کے پبلک ریلیشن آفیسر رہے اور اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اردو اکیڈمی کے چیئرمین ہیں۔ آپ کا آواز دا وائس میں خیر مقدم ہے ڈاکٹر ابرار صاحب۔ راحت ابرار صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ AMU اور داؤدی بوہرا برادری کے درمیان گہرے رشتے کے آغاز پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ آج اس ادارے کو بنے ہوئے 1875 میں یہ شروع ہوا تھا، 24 مئی کو، اس کو 150 سال ہو گئے۔ یہ بات صحیح ہے کہ 1903 میں انجمن اسلام مہاراشٹر میں ایک جلسہ ہوا بدرالدین طیب جی کی صدارت میں، آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کا۔ اس میں مطالبہ کیا گیا کہ جو ماڈرن اینگلو اورینٹل کالج ہے اس کو یونیورسٹی بنایا جائے۔ اس وقت سے سیدنا طاہر سیف الدین اور بوہرا کمیونٹی کا علی گڑھ سے انوالومنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ تو 1903 سے پہلے جو ہے وہ مدرسہ قائم ہو چکا تھا۔ 1930 کے بعد علی گڑھ کی 150 سال کی تاریخ میں یہ پہلا خاندان ہے جس کے 3 فرد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی سربراہی کر چکے ہیں، یعنی چانسلر رہ چکے ہیں۔ پہلا نام سیدنا طاہر سیف الدین، دوسرا نام سیدنا برہان الدین اور تیسرا نام سیدنا مفضل سیف الدین۔ طاہر سیف الدین کے نام پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ہمارا ایک اسکول ہے، سب سے قدیم اسکول 1909 میں بنا تھا، اس کا نام منٹو سرکل ہے۔ بعد میں اس کا نام جو ہے سیدنا طاہر سیف الدین کے نام پر رکھ دیا گیا اور آج وہ ST ہائی اسکول سیدنا طاہر سیف الدین اسکول کہلاتا ہے۔ آپ نے راحت ابرار کی زبانی AMU کے ساتھ داؤدی بوہرا برادری کے رشتے کے آغاز کے بارے میں سنا۔ آپ کو بتا دیں کہ AMU کے قیام کے بعد مسلم یونیورسٹی اور داؤدی بوہرا کے درمیان جو وابستگی رہی، اس کا آغاز 1946 میں ہوا تھا، جب AMU نے 51ویں دائی سیدنا طاہر سیف الدین کو ڈاکٹر آف تھیالوجی کی ڈگری پیش کی تھی۔ 1953 میں سیدنا سیف الدین نے یونیورسٹی کی چانسلرشپ قبول کی۔ 1965 میں انتقال تک تقریباً 12 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس دوران AMU کورٹ نے انہیں لگاتار 3 مرتبہ چانسلر منتخب کیا۔ راحت ابرار صاحب،
AMU کے اس دور پر کیا کہیں گے جب سیدنا طاہر سیف الدین صاحب پہلے چانسلر بنائے گئے تھے؟ ظاہر ہے وہ دور نہیں دیکھا، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ سیدنا طاہر سیف الدین کے وائس چانسلرشپ میں اس یونیورسٹی میں بڑے بڑے فنکشن ہوئے، بڑے بڑے یعنی دنیا کے بڑے بڑے لوگ آئے، اور کیونکہ چانسلر کو صدارت کرنی ہوتی ہے لہذا انہوں نے صدارت کی، اور وہ تمام فوٹوگراف یونیورسٹی کے پاس محفوظ ہیں۔ مثال کے طور پر شاہ سعود بن عبدالعزیز یہاں تشریف لائے تھے، اس وقت ہمارے سیدنا طاہر سیف الدین چانسلر تھے۔ اسی طرح شاہ ایران جب یہاں تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی سیدنا چانسلر تھے، اور ڈگری جو ہے آنریری جو ڈگری دی جاتی ہے اعزازی ڈگری، وہ چانسلر کی منظوری کے بغیر نہیں دی جا سکتی۔ تیسرا افغانستان کے جو بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، وہ بھی انہی کے دور میں تشریف لائے، اور بعد میں تو آپ کے ہمارے نہرو جی کو جب ڈگری دی گئی وہ تشریف لائے تو وہ بھی انہی کے دور میں آئے۔ تو غرض یہ کہ سیدنا طاہر سیف الدین کا دور اس یونیورسٹی کی تاریخ کا بہت زرعی دور ہے، بڑا سنہری دور ہے۔ نہ صرف یہ کہ کالج ایک ان کے نام پر بنا، بلکہ ایک سیدنا کے MM ہال میں ایک ہاسٹل ہے، سیفی ہاسٹل، وہ بھی سیدنا طاہر سیف الدین کے نام پر ہے۔ اور ایک یہاں بہت بڑا آنکھوں کا اسپتال تھا جس کو گاندھی آئی ہاسپٹل کہتے ہیں، اس کا ایک حصہ جو تھا وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف آپٹھمالوجی کا تھا، جو ذاکر صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا۔ وہاں کا جو سب سے بڑا ہال ہے اس کا نام بھی سیفی ہال ہے۔ تو سیدنا طاہر سیف الدین کے دو تو میں نے آپ کو 3 چیزیں تو یہ ہو گئیں۔ چوتھا، انہوں نے غریب طلباء کی مدد کے لیے، ان کو امداد پہنچانے کے لیے ایک سیفی ایجوکیشنل ٹرسٹ قائم کیا تھا، اور اس میں ایک بڑا فنڈ جو ہے وہ جمع کیا تھا، انڈاؤمنٹ، تاکہ اس کے خرچے سے جو وہ فنڈ دیا جا سکے غریبوں کو۔ وہ آج بھی چل رہا ہے، اور یونیورسٹی جو ہے اس کو، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ ہے تو وہ اس سے وہ کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اس کے بعد 1965 میں اپنے والد سیدنا طاہر سیف الدین کے جانشین اور 52ویں دائی کی حیثیت سے سیدنا برہان الدین صاحب نے علی گڑھ کا دورہ کیا تھا۔ 1966 میں اس دورے کے دوران AMU نے انہیں وہی ڈگری پیش کی جو ان کے والد محترم سیدنا طاہر سیف الدین کو پیش کی تھی۔ اس دورے میں مسلم یونیورسٹی ہائی اسکول یعنی منٹو سرکل کو سیدنا طاہر سیف الدین کے نام منسوب کیا گیا۔ سال 1999 میں AMU کی درخواست پر سیدنا برہان الدین نے 1999 میں چانسلرشپ قبول کی۔ اس عہدے پر وہ 2002 تک فائز رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک پیغام میں کہا تھا کہ میری دعا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ترقی کرے، اور اس کے بانی سر سید احمد خان کا پیغام ہمیں ہمیشہ تحریک دیتا رہے۔ نسل در نسل یہاں تعلیم اور اخلاقی استقامت حاصل کرے اور انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھے۔ رہا صاحب، سیدنا برہان الدین کے چانسلرشپ کے دور میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ اس دوران کیا اہم باتیں ہوئی تھیں؟ سیدنا برہان الدین صاحب کا تعلق ہے علی گڑھ یونیورسٹی نے سیدنا طاہر سیف الدین کو بھی، جب وہ چانسلر نہیں تھے، ان کو اپنی اعزازی ڈگری سے نوازا تھا، اور پھر برہان الدین صاحب کو بھی۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی خوش قسمتی تھی کہ دوسرا جو چانسلر بنایا گیا وہ برہان الدین صاحب کو۔ وہ جب ان کو ڈگری دی گئی تھی اس وقت وہ ضرور تشریف لائے تھے، لیکن ویسے جو ہے ایز چانسلر وہ نہیں آئے۔ آپ کو بتا دیں کہ آج یہ وراثت 53ویں دائی ڈاکٹر سیدنا مفدل سیف الدین کے ساتھ جاری ہے۔ دراصل سیدنا برہان الدین کے انتقال کے بعد AMU نے سیدنا مفدل سیف الدین سے رابطہ کیا، درخواست کی کہ وہ اپنے محترم والد اور دادا کی طرح یونیورسٹی کی چانسلرشپ قبول کریں۔ چند ماہ بعد اپریل 2015 میں دائی ڈاکٹر سیدنا مفدل سیف الدین کو AMU نے چانسلر منتخب کرنے کا اعلان کیا۔ داؤدی بوہرا برادری نے AMU کے مالی مسائل اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں نمایاں تعاون فراہم کیا، جن میں انسٹیٹیوٹ آف فارمیسی کے قیام اور تعمیر کا آغاز بھی شامل ہے، جسے سیدنا مفدل سیف الدین کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ رہا صاحب، سیدنا سیف الدین صاحب کی چانسلرشپ کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس دور میں مسلم یونیورسٹی میں بوہرا برادری کی جانب سے کیا اہم قدم اٹھائے گئے، ان پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ سیدنا مفدل سیف الدین صاحب نے علی گڑھ کے معاملات میں بہت گہری دلچسپی رکھی۔ جب یہ
تیسرے اس خاندان کے وائس چانسلر بنے تو انہوں نے تمام طالب علموں کو لیپ ٹاپ سے تقسیم کیے، اساتذہ کی حوصلہ افزائی کی، اور کافی وہ ہر چیز میں یونیورسٹی کی مدد کرتے. ان کے دادا کے نام پر جو منٹو سرکل اسکول ہے اس کو انہوں نے رینوویٹ کرایا، اور وہ اسکول ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی بنا ہو. تو یہ ہمارے سیدنا مفدل سیف الدین کا بڑا کارنامہ ہے. کہ دوسرا یہ، تیسرا کہ ایک یہاں بہت بڑا ایک سینٹر اور بن رہا ہے سائنس کا، وہ بھی انہی کے فنڈ سے بن رہا ہے. اور ان لوگوں کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یونیورسٹی زمین دے دیتی ہے، ایگریمنٹ کرتی ہے، انہی کے لوگ آ کے اس بلڈنگ کو کنسٹرکشن کرتے ہیں یا رینوویشن کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے سے منسوب ہوتی ہیں. تو یہ علی گڑھ کی 120 یعنی 100 سال کی تاریخ میں پہلا خاندان ہے جس کے 3 لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں، اور کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی کہ جس کے 3 لوگ ایک ساتھ الگ الگ وقتوں میں چانسلر رہے ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سیدنا طاہر سیف الدین صاحب بھی ہمارے یہاں 1955 سے رہے، اور پھر سیدنا برہان الدین صاحب بھی یہاں چانسلر رہے، اور آخری یہ جو سیدنا مفدل سیف الدین جو ہے وہ 2016 سے اس یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں، اور تب سے ان کا علی گڑھ سے رشتہ ہے. اور وہ انہوں نے بھی کانووکیشن کو یہاں جو صدارت کی ہے وہ بھی تشریف لاتے رہے، اور کانووکیشن جو خصوصی جلسے ہوں یا سالانہ جلسے ہوں اس میں شرکت کرتے رہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے ایم یو کی ترقی میں کہیں نہ کہیں داؤدی بورہ برادری کا ایک اہم کردار رہا ہے. کیا کہیں گے اس پر راحت ابرار صاحب؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بنانے میں، اس کی توسیع میں، اس کی ترقی میں، اس کی نیک نامی میں، اس کو فروغ دینے کے لیے یہ مخیر حضرات ہیں، اور یہ مدد بھی فائنینشلی بھی کرتے ہیں اور سرپرستی بھی کرتے ہیں. یہ بوہرا کمیونٹی جو ہے تاجروں کی کمیونٹی ہے، اور الحمدللہ بہت مختصر ہے تعداد میں مسلمانوں میں، لیکن یہ اللہ نے ان کو دولت سے بہت نوازا ہے. اس لیے یہ دولت کا اپنا زیادہ تر حصہ جو ہے تعلیم پر اور ان چیزوں پر، فلاحی کاموں پر بہت خرچ کرتے ہیں. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ یہاں پر انہوں نے کام کیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جو جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے انہوں نے اپنا چانسلر بنایا سیدنا مفدل سیف الدین صاحب کو، علی گڑھ میں ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے. تو یہی نہیں کہ یہ علی گڑھ نہیں بلکہ جامعہ تک، کیونکہ جامعہ بھی ایک ہماری شاخ تھی، اور علی گڑھ سے ہی اس کا جنم ہوا تھا، یہیں پیدا ہوئی تھی 29 اکتوبر 1920 کو. مجھے خوشی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنے قیام کی، یعنی مدرسے سے لے کے آج تک 150 سال اس ادارے نے مکمل کیے، اور اس کا بڑا ایک اہم کارنامہ ہے، بڑی تاریخ ساز ادارہ ہے. اور اس تاریخ ساز میں ان تاریخ کے لوگوں کا، سیدنا وغیرہ کا، ان بوہرا کمیونٹی کا بھی بڑا رول ہے. 1903 میں جب اجلاس بامبے میں ہوا تھا انجمن اسلام میں، تب بھی ان لوگوں نے حصہ لیا تھا، اور مستقل مالی معاونت بھی کی ہے اور تحریکوں کو چلایا ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ یہ خاندان جو ہے، اچھا میں ذاتی طور پر سیدنا مفدل سیف الدین صاحب سے واقف ہوں، میں پبلک ریلیشن آفیسر بہت زمانے تک رہا ہوں. تو وہ جب بھی آتے تھے تو ان کا کیمپس میں لے جانا، کہیں جانا، تقسیم اثرات کے جلسوں میں شرکت کرنا، اور تمام بوہرا کمیونٹی سے جب وہ آتے ہیں تو پورے ہندوستان کے، پوری دنیا کے لوگ، جب اعلان ہوتا تھا کہ وہ تشریف لائے ہیں تو بڑی وہ بھی ہوتا تھا، 3-3 ہزار لوگ. جو علی گڑھ ایک چھوٹی سی جگہ ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ آگرہ میں ٹھہرتے تھے، بہت سے لوگ دلی میں ٹھہرتے تھے، اور ان کو صرف دیدار کرنے کے لیے اس بزرگ کی ہستی کو کہ کسی طریقے سے ان کا وہ مل جائے، بلیسنگ مل جائے، اس کے لیے وہ یہاں بڑی تعداد میں. علی گڑھ میں نے کسی ملی رہنما کا، کسی قومی رہنما کا اتنا والہانہ استقبال نہیں دیکھا جتنا میں نے اپنی زندگی میں سیدنا مفدل طاہر سیف الدین صاحب کا دیکھا ہے. علی گڑھ سے راحت ابرار صاحب نے بڑی اہم باتیں اور معلومات فراہم کی ہیں. میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. راحت ابرار صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. نہیں، یہ میرا فرض تھا کیونکہ میں تقریباً 1971 سے یہاں طالب علم رہا، پھر 1984 سے ملازم رہا، اور میں نے بھی اپنی زندگی کا بڑا حصہ 50-60-55 سال جو ہے وہ علی گڑھ میں گزارا ہے. تو میں بہت سی تاریخ سے واقف ہوں، میں لکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، فوٹو میرے پاس سارے موجود ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں سے میری دلچسپی ہے، اس لیے آپ نے مجھے موقع دیا
मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और शुक्रिया आपका भी कि कम से कम लोगों को, नई नस्ल को, बोहरा कम्युनिटी की जो खिदमत है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, उससे समझने का, रोशनास होने का एक मौका मिलेगा। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक बार फिर आपका शुक्रिया राहत अबरार साहब। तो ये थी AMU और दाऊदी बोहरा जमात के दरमियान एक गहरे और अटूट रिश्ते की कहानी। इस मकसद के लिए कि अगर कोई किसी का सहारा बने या इसकी मदद करे तो ये एक मजहबी जिम्मेदारी भी है और समाजी भी। उम्मीद है कि आपको हमारी पेशकश पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।